اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں سمجھیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا کیا تنازع اور یہ کب سے چل رہا ہے۔ یروشلم 1517 سے 1917 تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام کی طرف خاصی توجہ دی۔ انہوں نے یروشلم شہر کے گرد دیوار بنائی، سڑکیں بنوائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ یروشلم تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال ہے۔ اس شہر کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے مقدس مقامات ہیں۔ اس شہر کے ہر حصے کی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں کیونکہ آرمینیا میں بھی عیسائی ہیں۔ یہ آرمینیا نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں سے سب سے بڑا ہے اور یہیں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی واقع۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر یہیں سے شروع کیا۔ ہر روز ہزاروں مسلمان مسجد اقصی میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے علاقے میں مغربی دیوار ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ پر ہوتا تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ کئی یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ قبۃ الصخرہ مقدس مقام ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع نیا نہیں ہے، بلکہ اس تنازع کی جڑیں کئی دہائیوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تنازع کب اور کیسے شروع ہوا؟ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت وہاں عرب اکثریت میں اور یہودی اقلیت میں تھے، مگر پھر یورپی یہودیوں نے زبونیست نامی ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک ملک کا قیام تھا۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے فلسطین میں ایک ملک کی تشکیل کریں۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب کی ریاست ہو۔ یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس فیصلے کو یہودیوں نے تسلیم کر لیا، مگر عربوں نے بکثرت رائے سے مسترد کر دیا۔
1948 میں برطانیہ کے حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی۔ عرب ملکوں کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے سال جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے فلسطین کے زیادہ تر علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غربی اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں ابن سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ رواں برس رمضان المبارک کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ اسرائیلی طیارے آئے روز غزہ پر حملے کرتے رہتے ہیں، جس سے بہت جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد بہت زیادہ ہیں اور ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی ممالک کی ترجیحات کیا ہیں؟ پاکستان کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کے لیڈروں کو سر جوڑ کر اپنے تمام اختلافات کے باوجود فلسطین کے مسئلے پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔